بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 سے لے کے آیت نمبر 27 تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کے عنوانات میں سب سے پہلا عنوان ہے کامیابی کا راستہ۔ ایمان والوں کی گفتگو ذکر کی جائے گی، ایمان والوں کی چند قسمیں یعنی چند کیٹیگریز، 3 قسم کے لوگوں کا بدلہ بیان کیا جائے گا، اور اہل کتاب کا ذکر اور ان کا انجام بیان کیا جائے گا۔ ہم اپنے پہلے عنوان کی طرف آتے ہیں، کامیابی کا راستہ۔ تو یاد رکھیے، کامیابی کا راستہ صرف اور صرف اسوہ حسنہ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ لیکن یہ اسوہ حسنہ، یہ حضور کی مبارک زندگی اس بندے کے لیے کامیابی کا راستہ بن سکتا ہے جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہو اور اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ یعنی جس بندے کے اندر یہ 3 کوالٹیز ہوں گی، وہ حضور کی زندگی کو کامیابی کا راستہ تصور کر کے اس کے مطابق اپنی لائف گزارے گا۔ آنے والی آیات کے اندر اسی کانسیپٹ کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا بے شک تمہارے لیے نبی کی زندگی میں، اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، اس شخص کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت ہی زیادہ یاد کرتا ہے۔ ہمارا دوسرا عنوان ہے ایمان والوں کی گفتگو۔ ظاہری بات ہے، غزوہ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایمان والوں نے جب لشکر دیکھا تو مومن بولے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، اور دوسرا ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا۔ یعنی ایک تو لشکر کو دیکھ کے، اتنے زیادہ 10,000 کے لشکر کو دیکھ کے بجائے ڈرنے کے انہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور بے شک ہماری مدد کے لیے فرشتے اتریں گے۔ اور اس کیفیت کنڈیشن کو دیکھ کے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کانسیپٹ کو بیان فرمایا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب ایمان والوں نے جماعتوں کو دیکھا، لشکر کو دیکھا، قالوا، وہ کہنے لگے، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا تھا، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور ان کا ایمان اور سلامتی مزید بڑھتی گئی۔ ہمارا تیسرا عنوان ہے ایمان والوں کی قسمیں۔ پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے وعدہ سچ کر دکھایا اور انہوں نے نظر پوری کر دی۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کو شہادت مل گئی۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ رسول سے کہ ہم شہید ہو جائیں گے، یا بعض ایسے تھے جنہوں نے نظر مانی تھی کہ ہم اگر اللہ کی راہ میں لڑنے کا موقع ملا تو ہمیں ضرور شہادت ملے گی، تو فرمایا انہیں شہادت مل چکی، اور فرمایا بعض انتظار میں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ابھی تک انہیں شہادت نہیں ملی۔ تو گویا آپ کے سامنے ایمان والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ایمان والے ہیں جو جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں، اور دوسرے کیٹیگری ان لوگوں کی ہیں جو ابھی تک شہید نہیں ہوئے۔ فرمایا من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، صدقوا، کہ انہوں نے سچ کر دکھایا، ما عہد اللہ علیہ، جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، یعنی جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ فمنہم من قضی نحبہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا، ومنہم من ینتظر، اور کچھ انتظار میں ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے رویے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی ہے۔ ہمارا چوتھا عنوان ہے 3 قسم کے لوگوں کا بدلہ۔ مومن، سچ کا بدلہ مل گیا، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ منافق، فرمایا ان کو عذاب ملے گا۔ اور نمبر 3 کافر، ان کے بارے میں فرمایا اپنے غصے میں یہ واپس لوٹے اور انہیں کوئی بھی خیر کی چیز نہیں ملی۔ ایمان والوں کو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ مل گیا، اور جسے اللہ مل گیا تو فرمایا دنیا آخرت کی کامیابیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ منافق جو ایمان والوں کے ساتھ بھی رہتے تھے اور کافروں کے ساتھ بھی رہتے تھے، ان کے بارے میں فرمایا انہیں عذاب ملے گا۔ اور کفار کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنگ سے واپس، چونکہ وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ آندھی آ چکی تھی، تو لہٰذا یہ اپنے غصے ہی میں وہاں سے واپس ہو گئے اور انہیں کوئی بھی بھلائی کی چیز وہاں پہ نہیں ملی۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہی کانسیپٹ بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ اس لیے ہوا کہ اللہ سچ بولنے والوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ،
اور منافقین کو عذاب دے انشاء اگر چاہے، او یتوب علیم یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا، اور کافر لوٹ گئے بغیظہم اپنے غصے ہی کے سبب، لم ینالوا خیرا انہوں نے کچھ بھی بلائی نہ پائی، وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے لڑائی میں کافی ہے ایمان والوں کو، وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ پاورفل بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ اہل کتاب کا ذکر اور انجام۔ مدینہ کے یہودی مراد ہیں اہل کتاب سے، جو مدینہ کے اندر رہتے تھے، یعنی بنو قریظہ۔ فرمایا ان کے بارے میں فرمایا کہ ایک تو ان کو قلعوں سے اتار دیا، دوسرا دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کے مسلمانوں کا رعب طاری ہوا، اور کچھ ان میں سے قتل ہوئے اور کچھ کو قیدی بنایا۔ فرمایا یہ ان کا انجام تھا۔ جب مسلمانوں نے بعد میں فتوحات حاصل کی تو جتنے یہ قلعوں میں چھپے ہوئے تھے مختلف قسم کے، فرمایا وہاں سے ان کو اتار دیا، اور مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں طاری ہوا، کچھ تو قتل ہوئے اور کچھ قیدی بنا دیے گئے۔ اس یہی کانسیپٹ بیان ہو رہا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّن سَيَاسِيهِمْ، فرمایا پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ نے ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک گروہ کو تم قیدی بنا رہے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور فرمایا مسلمانوں تمہیں ان کی زمین کا ہم نے مالک بنا دیا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا مالک بنا دیا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا مالک بنا دیا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ہم نے ایک ایسی زمین کا تمہیں مالک بنا دیا جس کو تم نے کبھی قبضے میں نہیں لیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور بے شک یہ تمام کام اللہ ہی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جزاکم